فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پند تاریخ جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ آخری پارٹ آپ کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس مفید اور دلچسپ کتاب کے مصنف موسیٰ خسروی ہیں اور اس کا ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے اور حسن علی بک ڈپو نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی ٹوٹل 10 ابواب ہیں اور آخری باب آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے مخالفت نفس۔ اس کی فہرست سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ مخالفت نفس کا ثمر، پیج نمبر 238۔ مخالفت نفس کی وجہ سے کافر کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، 239۔ ایک عابد کی مخالفت نفس، 241۔ علماء حقیقی کی روش، 242۔ ایک عالم ربانی کا کردار، 243۔ خواہش نفس پر غلبہ پانے والا غلام، 244۔ عشق و عقل کی جنگ میں سرخرو کون ہوا، 246۔ نفس امارہ کی شکست، 248۔ جسے گرم لوہا نہیں جلاتا تھا، 249۔ حجلہ عروسی سے میدان جنگ تک، 251۔ چند روایات، 253۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں باب 10 کے واقعات کی تفصیل۔ پہلا واقعہ ہے مخالفت نفس کا ثمر۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الفرج جوزی کی کتاب مدہش سے نقل کیا ہے کہ بشر حافی بیمار ہوئے اور ان کی بیماری نے طول کھینچا تو تمام احباب ان کی صحت سے مایوس ہو گئے اور آخری چارہ کار کے طور پر ان سے کہنے لگے کہ آپ نصرانی طبیب کے پاس اپنا قارورہ روانہ کریں تاکہ وہ قارورہ دیکھ کر آپ کی دوا تجویز کر دے۔ بشر نے کہا کہ مجھے طبیب نے تو بیمار کیا ہے اور میں طبیب کی خدمت میں موجود ہوں، وہ جو مناسب سمجھے گا میری دوا کر دے گا۔ دوستوں کا اصرار بڑھا، آخر کار بشر اپنا قارورہ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب ان کا قارورہ شیشے کی بوتل میں طبیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک مرتبہ دیکھ کر بوتل زمین پر رکھوا دی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے دوبارہ مریض کا قارورہ دکھاؤ۔ اسے دوبارہ مریض کا پیشاب دکھایا گیا، پھر اس نے بوتل زمین پر رکھوا دی اور کچھ دیر کے بعد اس نے مریض کا پیشاب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ الغرض اس نے 3 بار مریض کا پیشاب دیکھا۔ نصرانی طبیب سے کسی نے پوچھا کہ تم تو اتنے بڑے حاذق طبیب ہو، تمہیں 3 مرتبہ مریض کا پیشاب دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ طبیب نے کہا خدا کی قسم میں پہلی مرتبہ ہی مریض کا پیشاب دیکھ کر مرض کی نوعیت سمجھ گیا تھا، لیکن بعد میں 2 مرتبہ میں نے ازراہ تعجب اسے دیکھا۔ اگر یہ پیشاب کسی نصرانی کا ہے تو یقیناً یہ کسی ایسے راہب کا ہے جس کا جگر خوف خدا سے پھٹ چکا ہے، اور اگر یہ کسی مسلمان کا پیشاب ہے تو بشر حافی کے علاوہ یہ کسی اور کا پیشاب نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ تم نے صحیح تشخیص کی ہے، واقعی یہ بشر حافی کا پیشاب ہے۔ نصرانی نے فوراً قینچی اٹھائی اور اپنے زنار کو کاٹ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ بشر کا دوست دوڑتا ہوا بشر کے پاس آیا۔ بشر کی نگاہ جیسے ہی اپنے دوست پر پڑی تو کہا طبیب مسلمان ہو گیا ہے۔ دوست نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟
بشر نے کہا ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی تو کسی نے مجھے خواب میں بتایا کہ طبیب مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بشر حافی کی وفات ہو گئی۔ روضات الجنات صفحہ نمبر 132۔ ہم انشاءاللہ اسی کتاب کے باب توبہ میں بشر کی توبہ کا ذکر بھی کریں گے۔ اگلا واقعہ، مخالفت نفس کی وجہ سے کافر کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ بغداد کے بازار میں ایک کافر پہنچا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو ان کی نیت کا حال سناتا اور جو کچھ ان کے گھروں میں ہوتا وہ بھی انہیں بتلاتا۔ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ماجرے سے آگاہ کیا تو آپ نے عام لباس پہنا اور بازار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم اپنے دل میں کوئی نیت رکھ کر اس کا سوال کرو۔ آپ کے ساتھی نے دل میں نیت کی اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، تو کافر نے اسی وقت بالکل صحیح بتا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کافر کو علیحدہ لے کر گئے اور فرمایا تم نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا جبکہ یہ چیز تو نبوت کا ایک جزو ہے؟ کافر نے کہا کہ میں نے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے نفس کے سامنے کبھی اسلام کو بھی پیش کیا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا نفس اسلام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب ہم نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مسئلے میں نفس کا کہنا مان لیا؟ تمہیں اس مسئلے میں بھی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس نقطے پر اس نے کچھ دیر غور کیا، پھر مسلمان ہو گیا اور وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اسلام لانے کے بعد وہ کبھی کبھار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ میری نیت کا حال سناؤ۔ اس نے جتنے بھی غور و فکر کی اس شخص کی نیت کے حال سے واقف نہ ہو سکا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، میں جب تک کافر تھا میں اتنا روشن ضمیر تھا کہ لوگوں کی نیت کا حال بھی جان لیتا تھا، لیکن جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھ سے میری روشنی چھن گئی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی محنت کا اسے ثمر ضرور دیتا ہے۔ جب تک تو کافر تھا تو مخالفت نفس کا ثمر اللہ تعالیٰ تجھے اسی دنیا میں دے دیتا تھا اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہ تھا، اور اب جب کہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو تیرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ تجھے آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا، اسی لیے اس نے دنیا سے تجھے اجر دینا چھوڑ دیا ہے۔ کشکول بہرانی کا پیج نمبر 358۔ اگلا واقعہ، ایک عابد کی مخالفت نفس۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل عابد رہتا تھا جو کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب چند ٹوکریاں سر پر اٹھائے بادشاہ کے محل سے گزرا، بادشاہ کی کنیز نے اسے دیکھا تو اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی اور ملکہ کے سامنے اس کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ ملکہ نے کنیز سے کہا کہ کسی بہانے سے عابد کو میرے سامنے لے آؤ۔ کنیز نے عابد سے کہا کہ میری ملکہ تمہیں بلا رہی ہے اور وہ تم سے چند ٹوکریاں خریدنا چاہتی ہے۔ عابد محل میں داخل ہوا تو ملکہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور اس سے فعل حرام کی خواہش کا اظہار کیا۔ عابد نے انکار کیا تو ملکہ نے کہا اس کے بغیر تو تم محل سے نہیں جا سکتے۔ جب عابد نے اپنے لیے تمام راستوں کو مسدود پایا تو کہا کہ ملکہ کیا محل کی چھت پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں ہاتھ منہ دھو لوں؟ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ پانی کا آفتابہ لے کر اسے چھت پر لے جاؤ تاکہ یہ منہ ہاتھ صاف کر سکے۔ عابد چھت پر پہنچا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اے نفس عزیز، کئی سال کی عبادت آج کی ایک لا یعنی فعل کی نظر ہو رہی ہے، لہٰذا تو میرا کہا مان اور اس فعل حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ پھر اس نے چھت سے زمین کا جائزہ لیا لیکن اسے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جسے پکڑ کے وہ زمین پر اتر سکے۔ پھر اس نے ایک انتہائی فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو محل کی چھت سے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے بندے نے میری نافرمانی سے بچنے کے لیے محل سے چھلانگ لگائی ہے، لہٰذا اسے اپنے پروں پر تھام لو، اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ جبرائیل امین نے اسے فضا ہی میں اپنے پروں پر اٹھایا اور آرام سے زمین پر اتار دیا۔ عابد کی ٹوکریاں محل میں رہ گئیں اور وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے کہا کچھ رقم لائے ہو تو بازار سے جا کر آٹا لے آؤ۔ عابد نے کہا آج مجھے کچھ بھی وصول نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو میں چاہتا ہوں کہ ہمسایوں کو ہمارے فاقے کا علم
نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تم تندور کو روشن کرو تاکہ ہمارے ہمسائے یہ سمجھیں کہ ان کے گھر بھی روٹی پک رہی ہے۔ بیوی نے تندور روشن کیا اور شوہر کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ اسی اثنا میں ہمسایوں میں سے ایک عورت آگ لینے کے لیے عابد کے گھر آئی، تندور سے آگ لی اور عابد کی بیوی سے کہا کہ تو عجیب عورت ہے، تندور میں روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں اور تو اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ عابد کی بیوی نے جا کر تندور میں جھانکا تو ہر طرف روٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ عورت نے روٹیاں اتاری، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر سے کہا تو خدا کا پسندیدہ شخص ہے، اپنے خدا سے دعا مانگ کہ وہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ عابد نے کہا اس کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔ ریفرنس ہے انوار نعمانیہ کا صفحہ نمبر 117۔ اگلا واقعہ ہے علماء حقیقی کی روش۔ سید محمد منشار کی مرحوم فرماتے ہیں کہ مرزا حسن شیرازی یعنی مرزا بزرگ اعلی اللہ مقامہ کی وفات کے بعد میرے والد محترم نے مجھے مرزا محمد تقی شیرازی یعنی مرزا کوچک کی خدمت میں روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مجھ سے اعلیٰ جانتے ہیں تو میں اپنے اہل و عیال کو آپ کی تقلید کا حکم دیتا ہوں، اور اگر آپ مجھے اپنے سے عالم جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے اہل و عیال کو میری تقلید کا حکم دیں۔ جب میں یہ پیغام لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مرزا نے کچھ دیر غور و فکر کی اور فرمایا کہ آپ اپنے والد سے عرض کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے والد کو مرزا کا پیغام دیا تو میرے والد نے فرمایا کہ تم مرزا کے پاس چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عالمیت کا آپ کے نزدیک میزان کیا ہے۔ اگر روایات میں دقت نظر کو آپ معیار قرار دیتے ہیں تو پھر آپ عالم ہیں، اور اگر آپ کے نزدیک میزان فہم عرفی ہے تو پھر میں عالم ہوں۔ میں یہ جواب لے کر مرزا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کر اپنے والد سے عرض کریں کہ آپ ان میں سے کسے معیار قرار دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور فرمایا دور نہیں کہ دقت نظر میزان ہو۔ پھر انہوں نے ہمیں مرزا کی تقلید کا حکم دیا۔ ریفرنس ہے الکلام بحر الکلام جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 127۔ اگلا واقعہ ایک عالم ربانی کا کردار۔ مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کی وفات کے بعد علماء نے شیخ مرتضیٰ انصاری کی تقلید کا حکم دیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا اس وقت سید العلماء مازندران میں موجود ہیں، میں انہیں اپنے سے بڑا عالم تصور کرتا ہوں، لہٰذا ان کی موجودگی میں میری تقلید کی ضرورت نہیں۔ نجف سے 2 عادل افراد کو سید العلماء کے پاس مازندران بھیجا گیا اور ان سے انہوں نے تکلیف شرعی معین کرنے کی درخواست کی۔ سید العلماء نے کہا کہ جب تک شریف العلماء کے حلقے میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور میں پڑھتے تھے تو اس وقت میں شیخ مرتضیٰ انصاری سے مقدم ہوتا تھا، لیکن نجف میں رہ کر شیخ انصاری نے جو علمی مقام بنایا ہے وہ اس وقت مجھے میسر نہیں ہے۔ سعید العلماء کے اس جواب کے بعد شیخ انصاری نے منصب زعامت کو قبول کیا۔ شیخ زہد و تقویٰ میں ابو ذر غفاری کے پیروکار تھے، ان کے پاس مومنین سہم امام روانہ فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی فقر و فاقے سے عبارت تھی۔ حد یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے پاس مجلس ترہیم منعقد کرنے کے لیے کچھ رقم تک نہ تھی۔ ریفرنس الکلام بحر الکلام جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 127۔ اگلا واقعہ خواہش نفس پر غلبہ پانے والا غلام۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ جب آپ خچر پر سوار ہو کر مسجد جاتے تو اسے دروازے مسجد کے پاس کھڑا کر دیتے تھے اور وہ آپ کے آنے تک آپ کی سواری کی نگہبانی کیا کرتا تھا۔ ایک دن غلام کے ہاتھ میں خچر کی باگ تھی اور امام علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ خراسان کے چند مومنین امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے غلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری جگہ امام کی غلامی کروں اور اس کے بدلے میں میری تمام جائیداد تم لے لو۔ یہ پیشکش سن کر غلام دل میں بہت خوش ہوا اور خراسانی سے کہا کہ میں امام علیہ السلام سے اس کے لیے مشورہ کرتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ہم ایسا کریں گے۔ غلام امام عالی مقام کی خدمت میں آیا
اور عرض کی کہ مولا میں کئی برس سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اگر اللہ کے ذریعے سے اللہ کسی ذریعے سے میری مالی مدد کرے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب میں خود بھی تمہاری مالی مدد کرتا ہوں تو دوسرے کی مدد پر مجھے کیا اعتراض ہے؟ غلام نے مرد خراسانی کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اگر تو ہماری غلامی سے تھک گیا ہے اور خراسانی ہماری غلامی پر راغب ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غلام جانے کے ارادے سے اٹھا، اسے جاتا دیکھ کر امام علیہ السلام نے اسے آواز دی۔ جب وہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا تو نے ایک عرصے تک ہماری خدمت کی ہے اور آج تو ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے تو ایک نصیحت سن کر جا۔ قیامت کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال پروردگار کے نور سے متمسک ہوں گے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کے سے متمسک ہوں گے اور باقی ائمہ امیر المومنین علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہوں گے اور ہمارے غلام اور شیعہ ہمارے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ یہ فرمان سن کر غلام کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے عرض کی کہ مولا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دوں گا۔ امام کی خدمت سے اٹھ کر خراسانی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو خراسانی نے کہا میں تیری شکل دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ تو نے اپنا سابقہ فیصلہ بدل دیا ہے، کیونکہ جب تو یہاں سے گیا تھا تو اس وقت تیرے چہرے کی کیفیت اور تھی اور اس وقت تیری کیفیت کچھ اور ہے۔ غلام نے خراسانی کو امام کا فرمان سنایا اور پھر خراسانی کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام عالی مقام نے خراسانی کی دوستی کو قبول کیا اور اپنے غلام کو بھی 1000 اشرفی عطا فرمائی۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 120، بہار الانوار جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 128۔ اگلا واقعہ، عشق و عقل کی جنگ میں سرخرو کون ہوا؟ عبداللہ ذوالجدادین یتیم لڑکا تھا، بچپن ہی میں اس کا باپ مر گیا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی اور چچا کی نگاہ شفقت کی وجہ سے اس کے پاس اونٹ اور گوسفند اور غلام و کنیز بھی آ گئے تھے۔ زمانہ کفر میں اس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ اس کے دل میں اسلام کے شوق نے انگڑائی لی مگر وہ چچا کے خوف سے خاموش رہا۔ آخر کار شوق عشق میں بدل گیا۔ چچا کے پاس گیا اور اس سے کہا چچا جان میرے دل میں مدت سے اسلام قبول کرنے کی خواہش ہے، اب تک میں اپنی خواہش کو مصلحتوں پر قربان کرتا آ رہا ہوں لیکن اب میں اسلام کو ہر مصلحت پر ترجیح دوں گا۔ اس کے چچا نے کہا اگر تو ہر قیمت پر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پورے گھر کی دولت و ثروت سے تجھے ہاتھ دھونا ہوں گے، کیونکہ تیرے گھر کی یہ دولت و فراوانی تیری اپنی پیدا کردہ ہرگز نہیں ہے، یہ سب دولت میرے ہاتھ کی پیدا کردہ ہے۔ بھتیجے نے چچا سے کہا کہ یہ تمام دولت آپ کو مبارک ہو، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے اس سے تمام دولت لے لی حتیٰ کہ ایک جانگیے کے علاوہ اس کے جسم سے تمام لباس تک اتار لیا۔ نوجوان جانگیا پہنے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی فالتو کپڑا ہو تو مجھے عنایت کریں۔ مہربان ماں کے پاس ایک پرانی سی چادر تھی جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اس نے وہی چادر بیٹے کے حوالے کر دی۔ عبداللہ مدینہ پہنچا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین سے تازہ واپس تشریف لائے تھے۔ عبداللہ نے ماں کا عطا کردہ چادر کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو چادر بنا کر پہنا، دوسرے حصے سے اپنے بالائی جسم کو ڈھانپا۔ غرض وہ اس حالت میں مدینہ وارد ہوا اور اصحاب صفا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھ کر اصحاب صفا کے پاس آئے تو ان میں سے اس نوارد شخص کو بھی مہمان دیکھا۔ نوجوان تمہارا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا۔ مہمان نے کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ نوجوان نے اپنے آپ کو 2 پرانی چادروں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ پرانی چادر کو عربی میں بجاد کہتے ہیں۔ 2 چادروں کی وجہ سے وہ عبدالحزد بجادین کے نام سے مشہور ہوا، یعنی 2 پرانی چادریں پہننے والا عبداللہ۔ عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفا کے ساتھ مسجد میں رہتا اور شب و روز قرآن کی تعلیم حاصل کرتا۔
جب رسول خدا جنگ تبوک کے لیے جانے لگے تو عبداللہ نے بھی جہاد کے لیے تیاری کی اور رسول مقبول کی خدمت میں عرض کی کہ آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی درخت سے تھوڑی سی چھال لے کر آؤ۔ عبداللہ کیکر کے چھال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھال کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو سے باندھ لو، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگی، خدایا عبداللہ کا خون کافروں پر حرام فرما۔ یہ دعا سن کر عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا خواہش مند ہوں مگر آپ یہ دعا فرما رہے ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا عبداللہ، میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں قتل ہونے والا فرد ہی شہید نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی جہاد کی نیت سے روانہ ہو اور راستے میں بیمار ہو کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ عبداللہ آپ کی معیت میں تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ تبوک پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور چند روز بیماری کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی قبر تیار کی گئی۔ دفن کی رات بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ رسول مقبول نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں داخل فرمایا۔ خدایا میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہونا۔ عبداللہ بن مسعود بھی کہا کرتے تھے کہ کاش اس رات عبداللہ کی جگہ قبر میں ہوتا۔ ریفرنس ہے روضۃ الصفا، غزوہ تبوک۔ اگلا واقعہ ہے نفس امارہ کی شکست۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بد قماش عورت نے بنی اسرائیل کے چند جوانوں کو ورغلایا۔ ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ اگر فلاں عابد بھی اس عورت کو دیکھ لے تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو جائے۔ عورت نے کہا اچھا، تو میں سب سے پہلے اسی عابد کے پاس جا کر اسے گمراہ کروں گی۔ زن بدکار عابد کے دروازے پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا میں بے سہارا عورت ہوں، آج رات آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں۔ عابد نے انکار کر دیا تو اس نے کہا چند اوباش میرا پیچھا کر رہے ہیں اور دوڑتی ہوئی تمہارے دروازے پر پہنچی ہوں، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ عابد کو اس پر رحم آ گیا، دروازہ کھولا، عورت اندر داخل ہوئی، پھر اس نے اپنی دلربا اداؤں سے عابد کو بہکانا شروع کر دیا۔ سفلی جذبات کے تحت عابد نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا مگر فوراً ہوش میں آ گیا، اٹھا اور آنکھ جلائی اور اپنے اس ہاتھ کو انگارے سے داغنا شروع کر دیا۔ عورت نے چیخ کر کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ عابد نے کہا سفلی جذبات سے مغلوب ہو کر اس ہاتھ نے غلطی کی ہے، اس لیے میں خود ہی اس کو آگ میں جلا رہا ہوں تاکہ کل دوزخ کی آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر عورت اس کے گھر سے نکل گئی اور اس کے ہمسایوں کو اطلاع دی کہ فوراً عابد کے گھر پہنچو ورنہ وہ جل جائے گا۔ جب ہمسائے عابد کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ہاتھ کو جلا چکا تھا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 14 کا پیج نمبر 492، طبع آخوندی۔ اگلا واقعہ جسے گرم لوہا نہیں جلاتا تھا۔ ابن جوزی اپنی کتاب مدہش میں لکھتے ہیں کہ ایک پرہیزگار مصر گیا۔ اس نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ تپتے ہوئے سرخ لوہے کو اپنے ہاتھ سے بھٹی سے نکالتا ہے مگر گرم لوہا اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتا۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر وہ پرہیزگار اٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ شخص مقرب بارگاہ ہے، ممکن ہے یہ شخص اوتار و اقتاب میں سے ہو۔ چنانچہ اس نے پاس جا کر اسے سلام کیا اور کہا کہ تجھے اپنے خدا کا واسطہ جس نے تیرے ہاتھ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ میرے حق میں دعا فرما۔ یہ الفاظ سن کر لوہار رونے لگا۔ بھائی، آپ نے میرے لیے جو رائے قائم کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں پرہیزگار اور صالح انسان نہیں ہوں۔ پرہیزگار نے کہا بندہ خدا، پھر تم ایسے کام کیسے کر سکتے ہو جو صالحین کے علاوہ عام افراد سے ممکن نہیں ہے؟ لوہار نے کہا کہ بھائی، قصہ یہ ہے کہ میں ایک دن اسی دکان پر اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک حسین و جمیل عورت میری دکان پر آئی، اور یقین کریں کہ وہ عورت اتنی حسین تھی کہ میں اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے آ کر میرے سامنے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی اور مدد طلب کی۔ میں نے موقع کو غنیمت جان کر کہا اگر تم میری جنسی پیاس بجھاؤ تو میں ہر طرح سے خدمت کرنے پر آمادہ ہوں۔ عورت نے بڑے پرجوش لہجے میں جواب دیا خدا کا خوف کر، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا تو میری دکان سے باہر چلی جا۔ عورت میری دکان سے باہر نکل گئی، پھر چند لمحات کے بعد دوبارہ میری دکان پر آئی اور کہا کہ تنگ دستی نے میری تمام تر طاقت سلب کر لی ہے، میں تمہارا مطالبہ ماننے پر آمادہ ہوں۔
بس میں نے دکان بند کی اور اس عورت کو لے کر ایک خالی گھر میں آیا۔ جب میں عورت کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو اندر سے تالا لگایا تو عورت نے مجھ سے کہا کمرے کو کیوں بند کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے بند کر رہا ہوں تاکہ کوئی ہمیں اس حالت میں نہ دیکھ لے جو ہماری شرمندگی کا سبب بنے۔ یہ سن کر عورت کا وجود بیت کی طرح لرزنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ لوگوں کا تو تجھے اتنا خوف ہے، تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں نے عورت سے پوچھا تو اتنی خوفزدہ کیوں ہے اور کیوں اتنی لرز رہی ہے؟ عورت نے کہا میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس عورت نے کہا بندہ خدا اگر تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرے جسم کو آگ سے بچائے گا۔ عورت نے یہ بات اتنی تضرع آمیز لہجے میں کہی کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں نے عورت کی مالی ضرورت پوری کی اور اسے روانہ کر دیا۔ عورت خوش ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اسی رات میں سویا تو خواب میں مجھے ایک آواز سنائی دی کہ تو نے ایک عفیف عورت کی پردہ دری نہیں کی، ہم نے اس کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا، تجھے دنیا اور آخرت میں آگ نہیں جلائے گی۔ اس دن کے بعد سے آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی، اس لیے میں تپتے ہوئے لوہے کو ننگے ہاتھوں سے پکڑتا ہوں تو بھی میرے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ریفرنس ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 135۔ اگلا واقعہ ہے حجلہ عروسی سے میدان جنگ تک۔ حنظلہ بن ابی عامر کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا۔ جس شب کو صبح کو جنگ احد ہوئی، حنظلہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آج کی شب زفاف کی شب ہے، میرے گھر مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے حنظلہ کو گھر جانے کی اجازت دی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذْ كَانُوا، مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے پاس کسی اکٹھا کرنے والے امر کے سلسلے میں ہوں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے، اور وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنے کچھ کاموں کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ حنظلہ گھر آئے اور بیوی کے ساتھ شب زفاف بسر کی اور صبح دم اتنی جلدی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ غسل جنابت تک نہ کر سکے۔ حنظلہ کی دلہن نے قوم انصار کے بزرگوں کو بلایا۔ جب بزرگ آئے تو دلہن نے حنظلہ کے سامنے انہیں گواہ بنایا کہ آج رات ہم نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ حنظلہ چلے گئے۔ اس کی دلہن سے پوچھا گیا تم ہمیں گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دلہن نے کہا آج رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک سوراخ پیدا ہوا اور میرا خاوند حنظلہ اس سوراخ میں چلا گیا، پھر سوراخ بند ہو گیا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میرا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ اگر کل کلا میرے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے حنظلہ کی اولاد سمجھا جائے۔ مدینہ سے احد تک راستے میں حنظلہ کو پانی نہ ملا جس سے وہ غسل جنابت کرتے۔ میدان میں وارد ہوئے تو جنگ شروع ہو گئی۔ حنظلہ نے دیکھا کہ ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ حنظلہ نے ابو سفیان پر جواں مردوں کا سا حملہ کیا۔ حنظلہ کی تلوار اس کے گھوڑے کی پشت پر لگی۔ ابو سفیان گھوڑے سے گر پڑا۔ اس نے دوڑتے ہوئے آواز دی گروہ قریش مجھے بچاؤ، حنظلہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ قریش کے بہت سے سپاہی ابو سفیان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک کافر نے انہیں نیزہ مارا۔ حنظلہ کو شدید زخم آیا اور وہی زخم ان کی شہادت کا سبب بنا، مگر نیزے کا زخم کھا کر بھی حنظلہ نے اپنے قاتل کا تعاقب کیا اور اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ بعد ازاں حنظلہ سنبھل نہ سکے، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ سنہری برتنوں سے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، اسی لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ریفرنس سفینۃ البحار لفظ حنظل۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہیڈنگ ہے چند روایات کی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی تمام رات عبادت میں بسر کرتا رہے اور تو رکن و مقام کے درمیان قتل ہو جائے تو بھی خدا تجھے تیری خواہشات کے ساتھ محشور کرے گا، خواہ
وہ خواہشات کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہوں۔ اگر تیرے خواہشات جنت کے متقاضی ہوئیں تو جنت میں جائے گا، اور اگر خواہشات دوزخ کی متقاضی ہوئیں تو تو دوزخ میں جائے گا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 728۔ وسائل کتاب جہاد صفحہ نمبر 502 میں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سپاہیوں کو جنگ کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ خیر و خوبی سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں انہی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں اور جن کے ذمے بڑا جہاد کرنا باقی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس سے جہاد، اور فرمایا افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تو اپنے اس نفس کے ساتھ جہاد کرے جو تیرے دونوں پہلوؤں میں موجود ہے۔ سفینۃ البحار کے لفظ ہوا پہ تحریر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنی خواہشات سے ایسے بچو جیسا کہ تم اپنے دشمنوں سے بچتے ہو، کیونکہ خواہشات کی اتباع اور بیہودہ گوئی سے بڑھ کر کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 302 پہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مشکل ترین چیز جو بندوں پر فرض کی ہے وہ بکثرت یاد الہی ہے۔ بکثرت یاد الہی سے مراد یہ نہیں کہ انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، اگرچہ تسبیحات اربع بھی ذکر الہی میں شامل ہے، لیکن یاد الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو حلال و حرام کے وقت یاد کرے۔ اگر انسان نے کوئی امر واجب سر انجام دینا ہو تو خدا کو یاد کرے اور اس کی برکت سے اپنا فرض ادا کرے، اور اگر اسے فعل حرام سے سابقہ پڑ جائے تو اس وقت اللہ کو یاد کرے اور اس کی نافرمانی سے بچ جائے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 202 پہ اور اس کے حصہ دوم میں موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص معصیت کے ارادے یا کسی اطاعت سے ڈرنے یا اپنی چاہت اور اپنی غضب و رضا میں اپنے نفس کا مالک بنا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام قرار دے گا۔ عزیز سامعین، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم الحمدللہ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کو بھی مکمل پڑھ سکے، اور یہ کتاب آج اس حصے کے ساتھ مکمل ہوئی۔ کل اس کتاب میں 255 صفحات تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جہاد اکبر کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کے تمام تر ناپسندیدہ کاموں سے بچا سکیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح سے ہم آپس میں جڑے رہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔